وہ طمانیت سے مسکرا دیا کہ جزیرہ فردوس کے وہ سائنسدان گویا اس کی غلامی میں آ گئے ہیں جن کو دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی طرح خرید نہیں سکتی تھی۔ ان تصویروں کے بے نقاب ہونے کا خوف ان تمام سائنسدانوں کو اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلیوں کی طرح ناچنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس کا منصوبہ بے داغ تھا، وہ بڑی کامیابی سے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن تھنکرز فورم میں نئے سیکیورٹی ڈائریکٹر کی آمد سے اس کے کام میں رخنا پڑنے لگا تھا، لیکن اس کا کام قریب الختم تھا۔ ڈاکٹر نوریان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ شہزاد کو عبرتناک سبق دے سکتا، لیکن پھر بھی وہ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بے چین ضرور تھا۔ شہزاد رک گیا۔ اس نے اطلاعی گھنٹی بجائی، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن ڈاکٹر سیماب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے، لیکن گھر کا دروازہ مقفل نہیں تھا۔ دستک دینے پر دروازہ تھوڑا سا خود بخود ہی کھل گیا۔ وہ چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس نے پورے کاٹیج میں گھوم پھر کر سیماب کو تلاش کیا، اسے آوازیں دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کر واپس کمرہ نشست میں آ گیا۔ ابھی وہ مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ ایک بند لفافے پر پڑی۔ یہ لفافہ میز پر رکھا ہوا تھا اور اس پر شہزاد کا نام لکھا ہوا تھا۔ شہزاد نے بے قراری سے لفافہ اٹھایا اور اس کی انگلیوں نے بے چینی سے اسے چاک کر ڈالا۔ اندر سے اس کے نام ایک مختصر سا خط نکلا: شہزاد، تم سے ملاقات ہوئی تو میں نے سرگوش سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا تھا، لیکن اس عقیدت کی اصل وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ وجہ تم تھے۔ مجھے اپنے طور پر یقین ہو چکا ہے کہ تم ہی اس کے وہ شاہکار ہو جسے تیار کرنے کی وہ باتیں کیا کرتا تھا، اور میں نے بچپن ہی سے اس کے شاہکار کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا۔ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ تم سے ملاقات کے بعد مجھ سے کئی ناقابل تلافی غلطیاں ہو چکی ہیں، اس لیے یہ تحریر شاید اتنی بڑی غلطی ثابت نہ ہو۔ اگر زندگی نے وفا کی تو میں بھی تم سے یقیناً وفا کروں گی، اور اگر تم اپنی زندگی سے وفا کے خواہش مند ہو تو ڈاکٹر نوریان کی طرف سے ہوشیار رہنا۔ اس شخص کو ترگلا کے قصاب کی حیثیت سے خاصی شہرت حاصل ہے اور وہ تھنکرز فورم میں موجود ہے۔ تمہاری سیماب۔ اس نے کئی بار اس خط کو پڑھا اور پھر اس کے ایک گوشے کو آگ لگا دی۔ اسے آتش دان میں پھینک کر وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ راکھ بن کر چرمرا نہیں گیا۔ نہ جانے کیوں اسے اچانک ہی بے پناہ تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے اپنے چیف بہرام کے وہ الفاظ یاد تھے جو اس نے فون پر کہے تھے۔ اس نے اسے واپس آ جانے کا حکم دیا تھا، اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ سیماب وہ کام کر گئی تھی جس کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا تھا۔ وہ سیماب کے گھر سے باہر آ گیا۔ تھکن ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر نندی سلومی پر پڑی۔ وہ گھر کے دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا پیارا سا ہاتھ لہرایا اور مسکرانے لگی۔ شہزاد کے ذہن اور جسم پر تھکن کی چٹان اپنا بوجھ مسلسل بڑھا رہی تھی، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے لیے چلنا دو بر ہو گیا ہو۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دیر ڈاکٹر ہوشمند سے باتیں کی جائیں، اس طرح ذہن بڑھ جائے گا اور کچھ وقت بھی گزر جائے گا۔ ڈاکٹر موجود ہیں؟ اس نے بچی کو پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بچی نے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ وہ بچی کو اٹھائے کمرہ نشست میں آ گیا اور بیٹھتے بولا، کیا تم اپنے مہمان کو ایک گلاس پانی نہیں پلاؤ گی؟ بچی خاموشی سے پانی لانے چلی گئی، لیکن وہ جب واپس آئی تو شہزاد صوفے کی پشت گاہ سے ٹکا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بیٹھتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا ہو۔ اس نے ذہنی طور پر وہی دھن گنگنانا شروع کر دی تھی جسے اعصاب کو سکون ملتا تھا۔ نتیجتاً وہ چند لمحوں میں سو گیا تھا۔ جب وہ بیدار ہوا تو سومی دروازے میں کھڑی پلکیں جھپکا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ شہزاد نے ایک طویل انگڑائی لی اور مسکرانے لگا۔ کچھ دیر پہلے کی تھکن کا اس کے چہرے پر نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی اور بڑبڑایا، اوہ بہت دیر ہو گئی، ڈاکٹر گھر واپس آ گئے ہیں؟ بچی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ معلوم نہیں آج اس کی ذہنی روح کس طرف بہ رہی تھی، اور وہ خیالوں میں ڈوبی نظر آ رہی تھی، اور اس نے اب تک زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ شہزاد نے پیار سے اس کے گال تھپتھپائے اور پانی پی کر ڈاکٹر ہوشمند کے گھر سے باہر آ گیا۔ باہر تاریکی مزید گہری ہو چکی تھی۔ اگرچہ وہ زیادہ دیر نہیں سویا تھا، لیکن اب وہ تھکن اور بوریت ختم ہو چکی تھی جس نے اس پر اچانک ہی حملہ کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سڑک کے کنارے چلتا رہا۔ اچانک اسے ایک ایمبولینس دکھائی دی۔ وہ چونک کر رک گیا۔ دائرے کی شکل میں بنے ہوئے گھروں میں سے ایمبولینس کس گھر سے آئی ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس میں ڈاکٹر بیانکی کی لاش نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہوشمند کی کال کے بعد فوراً ہی پولیس پہنچ گئی تھی اور لاش کو مردہ خانے پہنچا دیا گیا تھا۔ ایمبولینس اس کے قریب آ کر آہستہ ہو گئی۔ شہزاد رک گیا۔ ایمبولینس بھی اس کے قریب رک گئی۔ کیا آپ ہی یہاں کے سیکیورٹی ڈائریکٹر ہیں جناب؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک پولیس افسر نے بڑے ادب سے دریافت کیا۔ اتفاق سے تمہارا یہ اندازہ بالکل درست ہے۔ آپ مردہ خانے تشریف لے چلیے۔ کیوں؟ شہزاد نے کہا۔
میں اس وقت انتہائی ضروری معاملات میں مصروف ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ پولیس افسر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا سارے ہی سائنسدان نشاور ادویات استعمال کرتے ہیں؟ پولیس افسر نے کہا، یہ شاید دوسری واردات ہے۔ کیا تم کسی کی لاش لے کر جا رہے ہو؟ جی ہاں، یہ ایک جوان لڑکی کی لاش ہے جس نے نشے کی زائد مقدار اپنے جسم میں اتار لی تھی۔ اوہ، شہزاد کی ہونٹ سکڑ گئے۔ کیا میں ایک نظر لاش کو یہیں دیکھ سکتا ہوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن کیا میں آپ کے کاغذات دیکھ کر اطمینان کر سکتا ہوں کہ آپ ہی سیکیورٹی ڈائریکٹر ہیں؟ شہزاد نے جلدی سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر دکھایا۔ پولیس افسر ایمبولینس سے اترا۔ اس نے گاڑی کے عقبی حصے میں پہنچ کر شہزاد سے کہا، پولیس چیف نے حکم دیا تھا کہ آپ مردہ خانے میں لاش دیکھنے کے بعد ان سے ملاقات کریں۔ ان کا خیال ہے منشیات ہی کا چکر ہے۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، پولیس افسر کہہ رہا تھا۔ غالباً یہ منشیات کے استعمال کے بعد کسی درندہ صفت انسان کے ہتھے چڑھ گئی ہو۔ میں نے آبرو ریزی کی وارداتیں پہلے بھی دیکھی ہیں، لیکن کسی لڑکی کی حالت اتنی خراب کبھی نہیں دیکھی۔ شہزاد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پولیس افسر نے ایمبولینس کا عقبی دروازہ کھولا اور شہزاد نے دیکھا کہ سامنے ہی اسٹریچر پر سفید چادر میں لپٹا ہوا ایک بے جان جسم موجود ہے۔ نہ جانے کیوں اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی اور ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ یہ خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جانتا ہے۔ وہ ایمبولینس پر چڑھ گیا۔ اس نے سفید چادر میں لپٹی ہوئی لاش کے قریب بیٹھتے ہوئے آہستہ آہستہ ہاتھ چادر کی طرف بڑھایا۔ 1 منٹ جناب، پولیس افسر نے اسے روک دیا۔ شہزاد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پولیس افسر نے آگے بڑھ کر لاش کے چہرے پر پھیلے ہوئے چادر کے حصے کو طے کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے طے کرتا ہوا سینے تک لے آیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ شہزاد نے ایک طویل سانس لی۔ اس کے اعصاب پر یک ہی تناؤ سوار ہو گیا تھا، لیکن جلد ہی وہ خود کو پرسکون کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے سامنے جو لاش تھی وہ یقیناً ڈاکٹر سیماب ہی تھی۔ شہزاد حیران تھا کہ یہ لاش کہاں سے حاصل کی گئی ہے۔ وہ اس وقت سیماب کے گھر ہی سے آ رہا تھا کہ ایمبولینس نظر آ گئی تھی۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ لاش گھر کی بجائے کہیں اور سے حاصل کی گئی ہوگی۔ لاش پر جا بجا خراشیں دیکھ کر اس نے سوچا کہ یقیناً سیماب کی لاش جھاڑیوں میں پڑی پائی گئی ہے۔ اس نے پولیس افسر سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہ کیا، بس خاموشی سے لاش کو گورتا رہا۔ پولیس افسر نے جس انداز میں چادر کو طے کیا تھا، شہزاد نے اسی انداز میں بڑی صفائی اور آہستگی سے چادر کو مزید طے کرنا شروع کر دیا۔ لاش رفتہ رفتہ اس کے سامنے بے نقاب ہو گئی۔ تب اس نے ایک نظر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اس کی نگاہ لاش کے دائیں ہاتھ پر جم گئی۔ شہزاد نے سیماب کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ سخت تھا اور بھیجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے یوں انگلیوں کو کھولنے کی کوشش کی جیسے وہ محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہو، اور یوں اس کے ہاتھ میں وہ چیز منتقل ہو گئی جو غالباً مرنے سے کچھ دیر قبل ڈاکٹر سیماب کے ہاتھ میں تھی، اور پھر موت نے اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیتی، یا پھر اس نے دانستہ اس چیز کو مٹھی میں بیچ لیا ہوگا تاکہ اس کے قاتل کا سراغ لگانے والے کو آسانی رہے۔ شہزاد نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا، اور جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو وہ چیز جیب ہی میں رہ گئی تھی۔ اب تک شہزاد جن لوگوں کی تلاش میں سرگرداں تھا، یہ چیز ان تک رہنمائی کر سکتی تھی۔ اس نے نہایت نرمی اور نفاست سے سیماب کی لاش کو دوبارہ چادر سے ڈانپ دیا اور پھر ایمبولینس سے اتر کر بے آواز انداز میں دروازہ بھی بند کر دیا۔ اسے اپنے دل و دماغ میں ایک ایسی لہر سی اٹھتی محسوس ہو رہی تھی جس کی تسکین لازمی تھی، ورنہ اسے خدشہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ لہر اسے جلا کر راکھ نہ کر دے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈاکٹر سیماب کا قتل اسے اس قدر شدید غصے میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ وہ ایمبولینس سے دور ہٹ گیا۔ پولیس افسر گاڑی میں بیٹھ گیا اور شہزاد دور تک اس کی عقبی سرخ بتیوں کو گورتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو ہاتھ میں پکڑ کر دبا رہا تھا جو اس نے ڈاکٹر سیماب کے مردہ ہاتھ سے حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر سیماب کی موت کا شہزاد کو بے حد غم تھا۔ شب وصال نے آنے سے پہلے ہی شب فراق کے الجھے ہوئے ریشوں میں خود کو چھپا لیا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر سیماب کی حسین صورت گھوم جاتی اور وہ بے اختیار ہو جاتا۔ جب سے اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس نازک اندام حسینہ کا تعلق بھی اسی پراسرار تنظیم سے ہے جس نے اسے ایک بالکل ہی نئی شخصیت بنا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، شہزاد کو ڈاکٹر سیماب سے کچھ زیادہ ہی رغبت ہو گئی تھی۔ اس کے چیف بہرام نے حالانکہ اسے سختی سے منع کر دیا تھا، لیکن وہ اس حسین لڑکی کے شباب کا ایک جام تو ہر حال میں پینے پر مصر ہو گیا تھا، لیکن دشمن اس کی رسائی سے پہلے ہی شباب کے اس جام سے روح نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے خالی جام جیسے بے روح جسم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر سیماب مر چکی تھی اور اب اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی سرگوش اسے ایسی ویسی زندگی عطا نہیں کر سکتا تھا جیسی اس نے شہزاد کو بخشی تھی۔ وہ دنیا کی نظروں میں مر چکا تھا،
لیکن سرگوش نے اسے منفرد قسم کی زندگی دے دی تھی۔ حالانکہ وہ خود اپنے ہی ہاتھوں زندگی سے، شہزاد نے اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ٹہلتے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چونک پڑا۔ ڈاکٹر سیماب کے خیالوں میں کھو کر وہ اس چیز کو تو بھول ہی گیا تھا جو اس نے لاش کے ہاتھ سے حاصل کی تھی۔ یہ شطرنج کا ایک سیاہ مورا تھا۔ شہزاد ٹائیگر کی آنکھوں میں خوفناک چمک پیدا ہو گئی اور اگلے لمحے وہ شطرنج کے مہرے کو دوبارہ جیب میں رکھتا ہوا دروازے کی طرف لپک رہا تھا۔ ڈاکٹر نوریان شطرنج سجائے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہ مہروں پر جمی ہوئی تھی۔ بساط پر جو مہرے سجے ہوئے تھے ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ صرف ایک ہی چال سے کھیل کا خاتمہ ہو سکتا تھا اور وہ شاید اسی چال کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نوریان کا نظریہ تھا کہ شطرنج انسانی ذہن کو جلا بخشنے والی ایک ایسی تفریح ہے جسے دماغی ٹانک کہنا چاہیے۔ اس نے اپنا جیکٹ اتار رکھا تھا اور وہ سلیپر پہن رکھے تھے جنہیں عموماً سونے سے پہلے استعمال کرنا اس کی عادت تھی۔ دن بھر کے کام سے فارغ ہو کر وہ تھکن اتارنے اور ذہن کو تر و تازہ کرنے کے لیے شطرنج کی ایک بازی ضرور لگاتا تھا، چاہے کھیل کے لیے اسے کوئی ساتھی ملے یا نہ ملے۔ وہ اس ڈاکٹر خاتون کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جس کے متعلق اسے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ کسی سرکاری تنظیم سے تعلق رکھتی ہوگی۔ اس کے دل میں ڈاکٹر سیماب کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہیں تھا، لیکن اسے معمولی انداز میں ٹھکانے لگانا اسے زیادہ پسند نہیں آیا تھا۔ بہرحال اب وہ مر چکی تھی اور ڈاکٹر نوریان کو معلوم تھا کہ ڈاکٹر سیماب کو راستے سے ہٹاتے ہی اس کی جگہ کوئی اور لے لے گا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس کا کام قریب الختم تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ جب تک ڈاکٹر سیماب کی جگہ کوئی اور ایجنٹ آئے گا وہ اس ملک سے نکل چکا ہوگا۔ اس نے تھنکرز فورم میں کام کرنے والے جزیرہ فردوس کے جن اعلیٰ دماغوں کے افراد کی تصویریں حاصل کی تھی ان کی مدد سے دشمن ملک تھنکرز فورم پر اپنے پنجے گاڑنے میں کامیاب ہو سکتا تھا اور جزیرہ فردوس کی حکومت کا ہر قیمتی راز منہ مانگے داموں خریدنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی ڈاکٹر نوریان کا مشن بھی تھا۔ اس نے تھنکرز فورم کے سائنسدانوں کو ہر طرح سے جکڑ لیا تھا اور اس دستاویز کو فروخت کر کے وہ لاکھوں کما سکتا تھا۔ اس نے ان اعلیٰ دماغ افراد کو جس انداز میں بے بس کرنے کی چال چلی تھی وہ کوئی مناسب اور اخلاقی اعتبار سے صحت مند طریقہ نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر نوریان ایک بوڑھا آدمی تھا اور اس کے نزدیک اخلاقی طور پر صحت مند اور مناسب طریقے صرف جوانوں ہی کو آزمانا چاہیے۔ بوڑھوں کو تو بس کسی نہ کسی طریقے سے کام نکالنے سے مطلب ہونا چاہیے۔ اس نے شطرنج کی بساط کی طرف دیکھا، وہاں صرف ایک کالا شاہ نظر آ رہا تھا۔ اس کالا شاہ کے مقابلے میں سفید شاہ، وزیر، رخ اور 2 گھوڑے موجود تھے۔ ڈاکٹر نوریان کے ذہن میں ایک بار پھر سیماب کا پیکر اتر آیا۔ وہ کافی دیر قبل اسی کے ساتھ بیٹھا شطرنج کھیل رہا تھا اور یہ ادھوری بازی اسی وقت سے باقی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے مسکرا کر سیماب سے کہا تھا، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، تم بازی ہار گئی ہو ڈاکٹر سیماب۔ اس وقت تک ڈاکٹر سیماب کے جسم میں نشے کی لہروں نے اپنے اثر کا دائرہ کافی حد تک وسیع کر لیا تھا اور اس کی سیاہ پلکیں آہستہ آہستہ جھک کر بند ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس کے باوجود سیماب نے اس کی بات کا جواب دیا تھا، ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر نوریان میں بازی ہارنے کے باوجود جیت جاؤں گی۔ ڈاکٹر سیماب کا یہ جملہ اس کے ذہن میں گونج گیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ احمق لڑکی خود کو کس قدر ذہین سمجھ رہی تھی۔ اس کے پاس نہ تو شطرنج جیتنے کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی وہ زندگی کی بازی جیت سکتی تھی، اور پھر وہ دونوں بازیاں بیک وقت ہار گئی۔ ڈاکٹر نوریان نے ایک طویل انگڑائی لی اور سوچا کہ سونے سے پہلے تنہا ہی ایک بازی لگا لے۔ اس ارادے سے وہ ابھی بساط کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا تھا۔ وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے میں تھنکرز فورم کا وہی نیا سیکورٹی آفیسر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس نے کیواڑ اتنی شدت سے دھکا مار کر کھولے کہ دونوں پٹ کافی زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرائے تھے اور کمرے میں ایسی آوازیں پیدا ہوئی تھی جیسے بیک وقت در و دیوار گرج اٹھے ہوں۔ ڈاکٹر نوریان کی بویں تن گئی۔ کسی کے ہاتھ داخل ہونے کا یہ انداز اسے قطعی پسند نہ تھا، لیکن وہ شہزاد پہلگام کا حلیہ اور اس کے کپڑوں کی حالت دیکھ کر چونک پڑا۔ لمحے بھر کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ سیکورٹی آفیسر کسی بٹی سے نکل کر آیا ہو۔ وہ دہکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے رخسار تمتما رہے تھے، سانس دھندکنی کی طرح چل رہی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ہیلو ڈاکٹر نوریان، شہزاد بولا تو اس کی آواز اور لہجہ ظاہری حالت کے مقابلے میں بے حد نرم اور اپنائیت سے بھرپور تھا۔ وہ اس کی آواز تو لگتی ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے سوالیہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا کہ سونے سے پہلے آپ کے ساتھ شطرنج کی ایک بازی ہی کھیلتا چلوں، شہزاد نے کہا اور اس کے ہونٹوں کا تناؤ ختم ہو کر مسکراہٹ میں ڈل گیا۔ کتنی میٹھی اور سحر انگیز مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹر کے تیور قدرے ڈھیلے پڑ گئے۔ میرا خیال ہے اب رات کافی ہو گئی ہے، اس نے کہا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تنہا ہی بازی کے لیے مہر ترتیب دینے کا ارادہ کر رہے تھے۔
शहजाद ने कहा। डॉक्टर नोरियान ने जल्दी से हाथ खींच लिया। दरवाजा खुलने का धमाका सुनने के बाद उसका हाथ जिस अंदाज में था वहीं साकत रह गया था। कोई फायदा नहीं था, उसका इरादा बेनकाब हो चुका था। शहजाद आगे आ गया। उसने अकब में दरवाजा बंद कर दिया था। इस बार शहजाद के अंदाज में वो जारियत नहीं थी जिसका मुजाहिरा उसने दरवाजा खोलते वक्त किया था। तुम क्या चाहते हो? नोरियान उसके इस अंदाज में अंदर आने पर बरहम हो गया। रात के इस पहर शतरंज खेलने का कौन सा मौका है? फिर तुम्हारी हालत पागलों जैसी हो रही है। तुम्हें इस अंदाज में मेरे घर में दाखिल नहीं होना चाहिए था। अंदर आने का अंदाज चाहे कुछ भी हो, नतीजा ये होता है कि अंदर आने वाला अंदर आ जाता है। शहजाद ने फलसफियाना अंदाज में कहा, क्या तुम नशे में हो सिक्योरिटी ऑफिसर? नहीं, सिर्फ एक बाजी की प्यास महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर नोरियान ने एक तवील सांस लेकर कहा, अगर तुम बजिद हो तो आओ एक बाजी खेल ही लेते हैं। अपना जैकेट उतार कर इधर दीवार पर टांग दो और इत्मीनान से बैठ जाओ। शहजाद ने अपना जैकेट उतार दिया। कमरे के वस्त में एक आहनी स्टैंड था जिस पर शतरंज की बसात बिछी हुई थी। उस स्टैंड के करीब आमने सामने शाह बलूत की 2 कुर्सियां थी जिनसे 2 मुख्तसर मेजें जुड़ी हुई थी। उन कुर्सियों की हत्थियां मजबूत और कदरे कुशादा नजर आ रही थी। बैठ जाओ मिस्टर पहलगाम। डॉक्टर ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। खुद वो दूसरी कुर्सी पर विराजमान था। मैं मोहरों को बसात पर रखता हूँ ताकि बाजी नहीं। शहजाद ने जल्दी से हाथ उठाकर कहा, मोहरे जिस हालत में और जितनी तादाद में हैं, इन्हीं से बाजी को आगे बढ़ाया जाए तो लुत्फ आएगा। डॉक्टर नोरियान की आंखों से हैरत झलकने लगी। तुम कौन से मोहरे लोगे? मेरा ख्याल है कि स्याह मोहरे ठीक है। नोरियान ने बोर्ड की तरफ देखा। वहाँ सिर्फ एक काले रंग का मोहरा मौजूद था जबकि उसके मुकाबले में सफेद मोहरे तादाद में कई थे। तुम सिर्फ एक शाह से बाजी नहीं जीत सकते। नोरियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शहजाद ने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला और एक स्याह मोहरा निकालकर बसात पर रख दिया। ये वही मोहरा था जो उसने डॉक्टर सीमाब के मुर्दा हाथ से निकाला था। ये एक स्याह रंग का वजीर था। मेरे पास एक वजीर मौजूद है, शहजाद ने खुश दिली से कहा। मेरा ख्याल है शाह की मदद के लिए ये एक मोहरा ही काफी साबित हो सकता है। डॉक्टर नोरियान की पेशानी पर सलवटें नमूदार हो गईं। शहजाद ने स्याह वजीर को बसात पर रखने के बाद दायां बाजू शाह बलूत की कुर्सी की हत्थी पर रखा तो दिल ही दिल में एक बात महसूस करके रह गया। उस कुर्सी की मुट्ठियां किसी दांत की बनी हुई थी और इस वक्त खासी ठंडी लग रही थी। उसका अपना जिस्म जैसे आग में जल रहा था। चंद ही लम्हों में दांत की बनी हुई हत्थी की ठंडक खत्म हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर काले रंग के शाह को बसात से उठा लिया और उसी दौरान कुर्सी की उसी हत्थी को कनखियों से देख लिया जिस पर उसने बाजू रखा था और उसे ठंडक महसूस हुई थी। पहले तो उसने ये समझा था कि पूरी हत्ती ही दांत की बनी हुई है, लेकिन उसकी तरफ देखने के बाद पता चला कि कलाई और कोहनी रखने वाले हिस्से में दांत का एक गोल दायरा बना हुआ है। इस दांती दायरे में 4 बारीक बारीक सुराख थे। शहजाद ने महसूस कर लिया कि इन बारीक सुराखों के नीचे 4 सुइयां पोशीदा हैं। गोया ये एक इंजेक्शन था जो किसी मैकेनिज्म के तहत काम करता था और इस इंजेक्शन में बेहोशी की दवा के अलावा खतरनाक किस्म का जहर तक इस्तेमाल किया जाता होगा। उसने अपने मोहरे को उलट पुलट कर देखते हुए वापस उसी खाने में रख दिया जिसमें वो पहले से रखा हुआ था। डॉक्टर नोरियान के चेहरे से यक की बशाशत टपकने लगी थी और यूं महसूस होने लगा था जैसे वो शतरंज के लिए रात के इस पहर एक साथी को सामने पाकर बेखुद हुआ जा रहा हो। वो बसात की तरफ ही मुतवज्जे था। किस कदर अजीब अंजाम है, नोरियान ने मुस्कुरा कर कहा और जुमला खत्म करते करते उसकी मुस्कुराहट भी खत्म हो गई। क्या तुम मेगोरा कौम के अंजाम से वाकिफ हो मिस्टर पहलगाम? उनका अंजाम हुआ था तो सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। 1-2 मोहरों के मुकाबले में कई मोहरे। शहजाद के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई, लेकिन डॉक्टर नोरियान की इस बात पर उसका बेख्तियार ये जी चाहा था कि हाथ बढ़ाकर इस खबीस बूढ़े का टेंटवा उंगलियों में जकड़ ले और फिर किसी मक्खी की तरह मसल कर रख दे। इस ख्वाहिश पर उसने फौरन काबू पा लिया क्योंकि उसे ख्याल आ गया था कि डॉक्टर नोरियान की तरफ खुसूसी तवज्जो की वजह से उसने अपना बाजू कुर्सी की हत्थी पर रख दिया था और दाती दायरे के सुराख उसे एक बार फिर ठिठरा देने पर तुले हुए थे। उसने इस अंदाज में बाजू को हटा लिया कि डॉक्टर नोरियान को जरा सा भी शुबा न हो सका। वो जाहिर नहीं करना चाहता था कि इस खतरनाक इंजेक्शन की मौजूदगी से आगाह हो चुका है। डॉक्टर नोरियान को तारीख से शायद कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। उसने मैगोरा कौम की शिकस्त के बारे में एक तवील गुफ्तगू का आगाज कर दिया था और शहजाद टाइगर इस वक्त ये सोच रहा था कि वो जिस कुर्सी पर है काफी देर पहले इसी कुर्सी पर डॉक्टर सीमाब बैठी हुई थी। यकीनन डॉक्टर ने उसे शतरंज खेलने की दावत दी होगी। इसी कुर्सी पर बैठी दिल ही दिल में डॉक्टर नोरियान से नफरत महसूस कर रही होगी, लेकिन अपने फर्ज के हाथों मजबूर होकर वो इस नफरत को पी गई थी और फिर वो बाजी हार गई।